إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا ابن أبي نمر قال حدثنا سفيان عن أبي سعيد الأعور أن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه في قوله تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. قال: هو رجل أوتي 3 دعوات يستجاب له فيهن فكانت له امرأة له منها ولد فقالت: اجعل لي منها واحدة. قال: فلك واحدة فمن الذي تريدين؟ قالت: ادعو الله يجعلني أجمل امرأة في بني إسرائيل. فدعا الله فجعلها أجمل امرأة في بني إسرائيل. فلما علمت أن ليس فيهم مثلها رغبت عنه وأرادت شيئا آخر. فدعا الله أن يجعل كلمة المسافة كلمة مذهبت ذهبت وجاوزوها وقالوا: ليس بنا على هذا قرار قد صارت أمنا كلمة يغير الناس بها. فدعا الله أن يرتع الحال الذي كانت عليها. فدعا الله فعادت كما كانت وذهبت الدعوات 3 وتسمى البثوث. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت مبارک پر اپنے دلائل ذکر فرما رہے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ ابن ابی حاتم نے اس سند کے ساتھ ایک روایت مبارک حضرت اکرمہ حضرت ابن عباس سے یہ بھی نقل فرمائی ہے کہ ایک شخص تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو 3 دعائیں دی تھی کہ ابھی یہ 3 دعائیں جو بھی تم مانگو گے تمہاری قبول ہو جائیں گی. تو یعنی 3 دعوات استجاب له فیہن، اس کی ایک بیوی تھی خوبصورت اور ایک عورت تھی اس کی، اور اس سے ایک لڑکا بھی تھا. تو اب بیوی نے اس کو مجبور کیا کہ تم ایسا کرو کہ جو اللہ نے تمہیں 3 دعائیں دی ہیں نا کہ لازم منظور ہوں گی، ان میں سے ایک دعا تو میرے حق میں کر دو. تو اس نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، ایک تمہارے لیے کر دیتے ہیں. تو کیا مانگنا چاہتی ہو تم؟ اس نے کہا جی یہ دعا مانگیں کہ بنو اسرائیل میں اللہ مجھے سب سے خوبصورت عورت بنا دے. کیونکہ یہ قاعدہ ہے کہ عورت کو ہر وقت اپنے حسن و جمال کا فکر ہوتا ہے، ہر وقت اس کو اپنے میک اپ و سنگار، اپنے زیورات اور اپنے جوانی، حتیٰ کہ عورتوں میں یعنی یہ سب سے بری بات ہوتی ہے، کسی کو آپ زیادہ عمر کہہ دیں تو ناراض ہو جائے، اور کسی کو آپ بڑی عمر والی کو کہہ دیں کہ آپ چھوٹی ہیں تو بہت خوش ہو جائے گی. حالانکہ نہ عمر بڑی ہوتی ہے نہ چھوٹی ہوتی ہے، جو ہو گئی وہ ہو گئی. جوانی کا بھی ایک دور ہوتا ہے، بڑھاپے کا بھی ایک دور ہوتا ہے. اصل بات تو یہ ہے کہ اللہ کے دین میں گزر جائے.
اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں گزر گیا۔ اگر بندہ فرما بردار ہے، طاعت گزار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں لگا ہوا ہے تو اس کا بڑھاپا بھی بہت اچھا ہے۔ اور اگر انسان صحت مند ہے، جوانی ہے اور نافرمان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے سے ہٹا ہوا ہے تو اس زندگی کا کیا فائدہ؟ اسی لیے بزرگوں نے فرمایا ہے نا بطور مثال کہ زندگی بے بندگی شرمندگی، کہ اللہ زندگی دے لیکن اس میں بندگی نہ ہو، اطاعت نہ ہو، اللہ کا بندہ نہ بنے تو پھر شرمندہ ہی ہونا۔ اور جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی اطاعت، اپنی فرما برداری اور اتباع کتاب و سنت نصیب فرماتے ہیں، ان کا بڑھاپے پہ بھی لوگ رشک کرتے ہیں۔ تو بہرحال اس عورت نے مجبور کیا کہ آپ میرے لیے ایک دعا مجھے دے دیں اور میرے لیے یہ دعا کر دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بنو اسرائیل میں سے اجمل امرأ، سب سے زیادہ خوبصورت، آپ نے دعا کی، اللہ نے اس کو خوبصورت بنا دیا۔ اب جب وہ پورے بنی اسرائیل میں خوبصورت بن گئی، سب سے اعلیٰ جمال مل گیا، تو لازمی بات ہے کہ جب خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی، تو جب جمال ملا تو عقل ہی آ گئی، تو اب دماغ تو خراب ہو گیا کہ میں سب سے خوبصورت، تو اس نے تو اب جناب اس کی طرف توجہ کرنے بھی شروع چھوڑ دی اپنے خاوند کی طرف، کیونکہ اب ساری دنیا اس کے جمال پہ دوڑ رہی ہے، اور اس لیے ساری دنیا کی توجہ جب اس سے حاصل ہوئی تو اس نے اپنے خاوند کی طرف جو تھی رغبت اور محبت وہ چھوڑ دی، بلکہ اس سے بالکل منہ پھیر لیا۔ تو جب اس نے دیکھا کہ بھائی دیکھو میری دعا سے اس کو یہ سب کچھ ملا ہے، تو اب یہ میرے ساتھ بھی ایسی نافرمانی کر رہی ہے، تو اس نے دعا کی کہ اللہ اس کو کتی بنا دے۔ یہ تو ایسی بدبخت عورت ہے کہ میں نے اس کے لیے دعا کی، اس کو جمال ملا، حسن ملا، اور اس نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی، تو دعا مانگی تو اللہ نے اسے کتی بنا دیا۔ اب وہ کتیا بن گئی، بھونکتی پھرتی ہے گلی گلی میں۔ تو کچھ عرصے کے بعد جو تھے اس کے لڑکے جو تھے وہ آیا، اس نے کہا کہ ابا بات یہ ہے کہ یہ ہمارے لیے بہت ڈوب مرنے کا مقام ہے، لوگ ہمیں تانا دیتے ہیں کہ دیکھو یہ کتیا تمہاری ماں ہے، یہ کتیا تمہاری ماں ہے، تو اب ہمارا تو زندہ رہنا مشکل ہو گیا ہے، اور پھر وہ بری ہو یا اچھی ہو لیکن ہماری ماں تو تھی، تو مہربانی کر کے آپ دعا کریں کہ اس کو اللہ پھر اسی طرح بنا دے۔ تو حضرت نے تیسری دعا بھی کر دی، تو گویا ایک عورت ہی تینوں دعائیں کھا گئی۔ اس لیے ہمیشہ اصول ہوتا ہے کہ یہ بہت بڑا فتنہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے فتنے سے محفوظ رکھے۔ اسی لیے میرے آقا نے سرکار دو جہاں رحمت للعالمین سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم وفتنۃ النساء، ایاکم وفتنۃ النساء، فرمایا اپنی امت کو کہ خبردار عورتوں کے فتنے سے بچ کے رہیں۔ عورتوں کا فتنہ جو ہے یہ بڑے بڑے زاہد، بڑے بڑے عابد، بڑی بڑی زندگی عبادت میں گزارنے والے جو ہیں وہ ایک عورت کے فتنے میں آ کے اللہ معاف فرمائے ہدایت سے گمراہی میں چلے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی آزمائش ہے ایک عورت کہ اس کی آزمائش سے بچنا اللہ کی مدد کے سوا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر بچائے، اس لیے علماء لکھتے ہیں کہ دو فتنے ہیں دنیا میں، ایک دولت اور ایک عورت، اور یہ سب سے خطرناک فتنہ ہے۔ حتیٰ کے بعد علماء نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ جہاں دولت کا فتنہ بھی کارگر نہ ہو، عورت کارگر ہو جائے۔ عورت جو ہے انسان کو گمراہ کر دیتی ہے، الا من حفظہ اللہ، مگر وہ لوگ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حفظ و امان میں رکھا ہو۔ بہرحال مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے پھر دعا کی تو وہ جو تھی پھر اچھی حالت میں واپس آ گئی، تو اسی لیے اس کو اس نام سے مشہور کر دیا گیا البسوس، یعنی وہ آدمی ایسا ناکام کہ جس کا سب کچھ لٹ جائے، اس کو کہتے ہیں اصل میں بئسا، بؤوس، مایوس، بس، بسوس، تو ایک ہی معنی ہوتا ہے، یعنی وہ ناکام آدمی کہ جس کی ساری خوبیاں جو تھیں وہ ایک عورت میں چلی گئی۔ لیکن مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ قصہ جو ہے کسی سند صحیح سے نہیں ملا، بہرحال یعنی یہ اس میں غرابت پائی جاتی ہے۔
وأما المشهور في سبب نزول هذه الآية الكريمة فإنما هو رجل من المتقدمين في زمن بني إسرائيل كما قال ابن مسعود وغيره من السلف رضوان الله عليهم أجمعين. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مشہور بات وہی ہے کہ یہ آیات مبارک جو ہیں ایک ایسے آدمی کے بارے میں ہے جو متقدمین میں گزرا ہے اور اس کا تعلق بنی اسرائیل کے زمانے سے تھا اور یہ اس کے بارے میں آیت نازل ہوئی ہے. یہی بات حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بھی فرماتے ہیں. اور اس کے بعد جناب فرماتے ہیں کہ ایک قول مبارک ہے وقال علی بن ابی طلحہ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ هو رجل من مدینة الجبارین يقال له بلعام وكان يعلم اسم اللہ الاکبر. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول مبارک یہ بھی ہے کہ یہ شخص جو تھا مدینۃ الجبارین، جبارین قوم تھی اور یہ بڑے سخت جنگجو لڑاکا قوت والے طاقت والے لوگ تھے، حتیٰ کہ بعض کتب سابقہ کی روایات میں آتا ہے کہ وہ عام آدمی جو ہے نا ایسے 5-5 6 آدمی کو تو ایسے پکڑ کے پھینک دیتے تھے، اتنی ان کے پاس قوت و طاقت تھی. اور یہ وہی قوم تھی جو بیت المقدس پہ قابض ہو گئی اور ان کو نکالنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا تھا، لیکن آپ کی قوم نے انکار کر دیا کہ ان فیہا قوما جبارین، کہ وہاں ہو تو جبارین کی قوم رہتی ہے، ہم نہیں داخل ہوتے کبھی اس میں. لیکن بعد میں اللہ کی شان ہے کہ حضرت یوشع کے ساتھ وہ قوم جو تھی پھر تیار ہوئی، بیت المقدس میں گئے اور جبارین کو شکست ہوئی. تو بہرحال ایک قول مبارک یہ بھی ہے کہ یہ جبارین سے تعلق رکھتا تھا اور اس کا نام جو ہے بلعام تھا اور اس کو اللہ نے اس میں اعظم دیا تھا. وقال عبد الرحمن بن زید بن اسلم وغيره من علماء السلف كان مجاب الدعوة ولا يسأل الله شيئا الا آتاه اياه. اور وہ بندہ جو تھا بڑا مستجاب الدعوت تھا، اس کی دعائیں جو تھی منظور ہوتی تھیں، جو بھی مانگتا فوراً اللہ پاک عطا فرما دیتے. وأغرب بل أبعد بل أخطأ من قال كان قد أوتي النبوة فانسلخ منها. اب مفسر فرماتے ہیں کہ یہ بات بہت غلط ہے، بہت خطا ہے، بہت دور کی بات کوئی لایا ہے کہ بعض لوگوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ اس کو نبوت ملی تھی لیکن بعد میں ختم کر دی گئی. یہ بالکل جھوٹی بات ہے. اللہ جن کو نبی بناتے ہیں وہ ایسا تھوڑا ہوتا ہے کہ بعد میں ان سے نبوت چھین لی جائے. اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ جانتے ہیں کہ اس کی رسالت کے اس کے پیغام کا کون حقدار ہے. اللہ تبارک و تعالی یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ تبارک و تعالی ملائکہ میں سے بھی رسول چن لیتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی جن کو پیغمبر بناتے ہیں ان کو چن لیتے ہیں. اور اللہ کے چناؤ میں کبھی کوئی خامی نہیں رہ سکتی کیونکہ وہ علام الغیوب ہے، علیم بذات الصدور ہے. ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قوم جی ان بات ملا ایسی ہو وقال علی بن ابی طلحہ ما نادى موسى بهم يعني بالجبارين وما هو اتاه يعني بالعم اتاه بنو عمه وقومه فقالوا ان موسى رجل حديد وما هو جنود كثيرة وانه ان يظهر يهلكنا فدل يردن موسى ومن معه قال إني إن دعوت الله يرد موسى والموزع بدنيا وآخرتي فلم يزالوا بيتعدى عليهم فصلخه الله ما كان عليه. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک قول یہ مشہور اور یہی قول زیادہ مشہور ہے کہ وہ شخص جو ہے جبارین میں رہتا تھا، اس کے ابنائے ہم چاچے کی اولاد اور رشتے دار آئے، انہوں نے کہا کہ ہمیں پتہ لگا ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہم پر حملہ کر رہے ہیں. وَإِنَّ مُوسَىٰ رَجُلٌ حَدِيدٌ، حضرت موسیٰ بڑے سخت آدمی ہیں، بڑے جلال والے پیغمبر ہیں اور پھر ان کے پاس اتنی قوت ہے کہ فرعون کو لشکر کو ہلاک کر دیا، تو ہم کیا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ تم اللہ سے دعا مانگو کہ اللہ موسیٰ علیہ السلام کو ہم سے ٹال دیں. اس نے کہا لوگوں کو عقل کرو، اگر میں نے ایسی دعا نبی کے خلاف مانگی تو میری تو دنیا و آخرت برباد ہو جائے گی، کیونکہ جو آدمی انبیاء کی مخالفت کرتے ہیں ان کی دنیا اور آخرت برباد ہو جاتی ہے. دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی
ہمیں انبیاء علیہم اور بدخاص سرکار دو جہاں رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع، آپ کا ادب، آپ کی محبت اور آپ کی زندگی، آپ کی عشق میں پوری ہماری زندگی جو ہے وہ گزر جائے، اور کبھی بھولے سے بھی ہماری زبانوں میں کوئی ایسا لفظ نہ آئے جو سرکار کی شان کے خلاف۔ یاد رکھیں ہمیشہ بڑے بڑے ہم نے دیکھے ہیں، اللہ معاف فرمائے، بڑے بڑے عالم اور اللہ معاف کرتے، علم کچھ نہیں جب تک اللہ ہدایت نہ۔ دودھ تو دودھ ہوتا ہے نا، لیکن برتن ہی گندا ہو تو پھٹ جائے گا۔ علم اگر کسی غلط آدمی کے پاس ہوگا تو کیا ہے، ہلاک کر دے گا۔ علم بڑی نعمت ہے، لیکن آگے برتن بھی تو صاف ہونا چاہیے۔ اس لیے بڑے بڑے لوگ دیکھے ہیں، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، کوئی ایسی طبیعت میں سختی آ گئی۔ اصل مشکل کیا ہوتی ہے کہ بعض لوگ توحید کے بیان میں اور شدت میں اتنے آگے بڑھ جاتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ایسا لفظ زبان سے نکل جاتا ہے جو شان انبیاء کے خلاف ہوتا ہے، اور انجام یہ ہوتا ہے کہ عاقبت خراب ہو جاتی ہے، عاقبت جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ۔ اچھا، بہت سارے لوگ ہیں اللہ معاف فرمائے، بڑے پڑھے لکھے، لیکن صحابہ کے بارے میں بے ادب ہو گئے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو اہل بیت رسول پاک کے بارے میں بے ادب ہو گئے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو اولیاء اللہ کے بارے میں بے ادب ہو گئے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو ائمہ اربعہ کے بارے میں بے ادب ہو گئے۔ لیکن یاد رکھیں انجام کیا ہوتا ہے، خسرت دنیا والآخرہ، دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد۔ ہمیشہ یاد رکھا کریں کہ اگر کسی صحابی کی بات سمجھ نہیں آئی، یا صحابہ میں جنگیں ہو گئیں، لڑائیاں ہو گئیں، مشاجرات ہو گئے، کبھی زبان نہ کھولیں۔ جب اللہ نے کہہ دیا کہ میں راضی ہوں تو بات کرو، رضی اللہ عنہم ورضوا۔ اسی طرح بعض ائمہ کرام ہیں، ان کے اقوال میں بھی ایک دوسرے کے خلاف فتویٰ ہے۔ ایک امام نے ایک فتویٰ دیا، دوسرے امام نے ایک فتویٰ دیا، تیسرے امام نے ایک فتویٰ دیا، چوتھے امام نے ایک فتویٰ دیا، اور ایک عام آدمی جب پڑھتا ہوگا تو یار یہ کیا ہے، یہ کچھ کہتا ہے، کچھ ایسا توہین کا لفظ نکل گیا، دنیا برباد۔ اللہ تبارک و تعالی رحمت۔ اسی طرح جیسے بعض لوگ کہہ دیتے ہیں جی صحابہ بھی تو ایک انسان تھے نا، ہم بھی انسان ہیں، وہ بھی انسان تھے، ہم سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں، ہم سے بھی ہو سکتی ہیں۔ یعنی اللہ کے بندے کیا تمہارا وہ مقام ہو سکتا ہے؟ ساری دنیا کے اگر اولیاء اکٹھے کر لو تو ایک صحابی کے قدم کے برابر بھی نہیں بن سکتے، کیونکہ اس کو صحبت حاصل ہوئی ہے سرکار دو جہان انہ صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا۔ اچھا، کبھی یہ ہوتا ہے کہ بظاہر تو بیچارہ مسئلہ سمجھا رہا ہے، لیکن مسئلے سمجھانے میں زبان سے ایسی سخت لفظ نکل جاتا ہے، ایسی بات نکل جاتی ہے، ورنہ اصول ہوتا ہے کہ آپ اختلاف کریں لیکن دوسرے کی شان میں، عظمت میں کوئی کلام نہ کریں۔ آپ ایک مسئلے میں اختلاف کر رہے ہیں، دیکھیں نا صحابہ بھی اختلاف کرتے تھے، لیکن کیا کہتے رحم اللہ، اللہ ہمارے بھائی برحمت کرے، یار بھول گیا اس مسئلے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ رحم کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ رحم فرمائے۔ اگر کبھی زبان سے کوئی سخت لفظ نکل بھی گیا تو فوراً جا کے معافی مانگ لیتے کہ بھائی میں نے آپ کے بارے میں ایک لفظ سخت کہہ دیا، مجھے معاف کر دو۔ تو یہ تھی شان صحابہ۔ اب دیکھیں نا ایک آدمی ہے وہ ساری زندگی شافعی مسلک پہ رہا، امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی کتابیں پڑھی، اسی فقہ پر اس نے زندگی گزاری۔ اب کوئی آدمی اگر سخت لفظ کہہ دے امام شافعی کے بارے میں کیسے برداشت کر سکتا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے جس سے برداشت ہو سکتا۔ آدمی اگر حلالی ہو تو اپنے باپ کا گلہ برداشت نہیں کر سکتا، اپنے استاذ کا شکوہ بھی برداشت نہیں کر سکتا، جس سے اس نے علم پڑھایا اس کی شان میں کوئی بندہ بات کرے تو برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ جائے کہ آدمی ایک امام وقت، اور وہ لوگ جن کو اللہ نے اتنا بڑا مرتبہ عطا فرمایا کہ کروڑوں علماء پیدا ہوئے، لیکن کسی نے اپنے آپ کو پھر فقہ کا امام کا درجہ نہیں ملا جو انچارج ہو، یعنی کوئی پانچواں امام دنیا میں ہی نہیں آیا۔ حالانکہ کتنے بڑے بڑے علماء گزرے، کتنے بڑے بڑے محدثین گزرے، کتنے بڑے بڑے فہول علماء گزرے ہیں،
لیکن اللہ نے جو ان 4 کو مرتبہ عطا فرما دیا، آج تک پوری دنیا ان 4 کی فقہ میں بند ہے، ادھر ادھر جا ہی نہیں سکتی۔ کسی نہ کسی ضرورت کے تابع لازماً ان کے دروازے پہ آنا پڑے گا اور انہیں سے مسئلہ سمجھنا پڑے گا۔ اس لیے بڑے بڑے علماء جب آپ دیکھیں گے بڑی بڑی کتابیں کھول لیں، 1000 اختلاف ہوگا، لیکن کہیں گے رحمت اللہ علیہ، رحمت اللہ علیہ، اللہ کی رحمت ہو، لیکن ہمارا مسئلہ یوں ہے، یہ الگ بات ہے۔ اس لیے ہمیشہ دعا کیا کریں کہ اللہ ہمیں بے ادبی سے بچا لے، اللہ ہمیں حرمین الشریفین، اللہ ہمیں اس بلد اللہ الامین، اللہ تبارک و تعالی اس سرزمین کی بھی ہمیں ادب نصیب فرمائے۔ یہ بڑا نازک مقام ہے، جتنے دن مکے میں ہو مدینے میں ہو ادب سے رہا کرو، اپنی زبانوں کو سنبھال لو، اپنے اعمال کو سنبھال لو، اپنے افعال کو سنبھال لو، احتیاط کے ساتھ زندگی گزارو، ایک ایک قدم پھونک پھونک کے چلو کہ اس سرزمین میں تم پھر رہے ہو جہاں صحابہ کے قدم گزرے، اس سرزمین میں تم جا رہے ہو جہاں انبیاء گزرے، اس مقام پہ تم طواف کر رہے ہو جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اس مقام پہ تم بوسہ دے رہے ہو جہاں لب لگے ہیں محمد الرسول اللہ، اس ملتزم پہ کھڑے دعائیں مانگ رہے ہو جہاں سینہ لگا محمد الرسول اللہ، اس مقام پہ 2 رکعت کھڑے ہو کے پڑھ رہے ہو جہاں 2 رکعت طواف کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، اس حدیم میں کھڑے ہو جہاں اسماعیل و ابراہیم علیہ السلام نے عبادت کی، اس طواف مطاف میں ہے، اس زمزم پہ ہے جہاں انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم آئے، تو کم از کم ایسے مقام پہ چلتے ہوئے ادب کا خیال رکھو۔ بے ادبی کرو گے، کچھ لینے آئے ہو دے کے چلے جاؤ گے، آئے تو کچھ کمانے ہو نا، جو پہلے کا دامن میں ہے وہ بھی گر جائے گا۔ اس لیے جتنا دن اللہ نصیب فرمائے انتہائی ادب، انتہائی احترام، یعنی آپ دیکھیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما آپ جب مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ تشریف لے آتے تو مسجد عائشہ تنعیم جسے چھوٹا عمرہ کہتے ہیں اس جگہ قیام فرماتے، ایک خیمہ لگاتے حد حرم کے باہر اور ایک خیمہ لگاتے حدود حرم کے اندر۔ جب عبادت کرنی ہوتی تو حدود حرم میں آ جاتے کہ لاکھ مل جائے، اور جب گھر سے بچوں سے بیوی سے ملازم سے بات کرنی ہوتی، کھانا کھانا ہوتا، دوسرے خیمے میں چلے جاتے، کہتے بھی اللہ کے حرم میں کوئی بے ادبی کا لفظ نہ نکل جائے۔ آپ دیکھیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کبر المفسرین، قرآن مجید کا سب سے بڑا عالم، جس کو میرے محبوب نے دعائیں دی ہیں، آپ نے زندگی طائف میں گزار دی، وہی فوت ہو گئے، آج بھی ان کی قبر مبارک طائف میں ہے، لیکن مکے میں نہیں رہتے تھے۔ ساتھیوں نے پوچھا کہ حضرت آپ آئے تو مکے کے لیے ہیں؟ فرمایا بھائی ذرا دور سے آ جاتا ہوں، محبت کے ساتھ دیکھ لیتا ہوں، تھوڑا سا وقت گزار کے پھر جلدی چلا جاتا ہوں، ڈر لگتا ہے کہیں اللہ کے حرم میں کوئی بے ادبی نہ ہو جائے، کہیں کوئی ایسی بات نہ نکل جائے۔ تو میرے بھائی ناراض نہ ہوا کریں، ذرا ٹھنڈے دل سے غور کیا کریں۔ اگر ہم اپنے ملک میں بھی شیو کراتے تھے، اللہ کے حرم میں بھی بیٹھے ہوئے اس طرح پھروا رہے ہیں، اپنے ملک میں بھی ہم سگریٹوں کے دھوئیں کے مرغولے اڑاتے تھے، اللہ کے حرم کے باہر بھی کھڑے ہوئے اسی طرح سگریٹیں ہیں۔ اگر وہاں بھی ہم انگریزی لباس پہنتے تھے، اللہ کے حرم میں آنے کے بعد بھی وہی ہمارا انگریزی لباس، اگر وہاں ہم گالیاں بکتے تھے، یہاں بھی وہی گالیاں بک رہے ہیں، تو آنے کی ضرورت کیا ہے؟ کوئی حکیم نے نسخے میں تو نہیں لکھا نا کہ ایک چھٹاک گل بنفشہ اور ایک عدد عمرہ بھی کیا جائے، تو کیا ضرورت ہے آنے؟ آدمی آتا تو اسی لیے ہے نا کہ اس مرکز ہدایت سے مجھے ہدایت ملے، میری زندگی میں انقلاب آئے، میں مکہ مدینہ دیکھوں، میں تبدیل ہو جاؤں، میرا عقیدہ درست ہو جائے، میرا عمل درست ہو جائے، میری زندگی جو غلط راستوں پہ جا رہی ہے وہ پٹڑی پہ آ جائے، لیکن اس میں کوئی ذرہ بھر بھی تبدیلی نہیں، کوئی ذرہ بھر، یعنی آپ ابھی حرم کے باہر چلے جائیں، سامنے ہوٹلوں میں جا کے، شاپنگ سینٹر میں جا کے دیکھیں کہ کس طرح عورتیں پھر رہی ہیں، مرد پھر رہے ہیں، اور کس انداز میں، یعنی یہ تصور ہی نہیں کہ اللہ کے حرم میں ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم تو بس بھائی فریاد کر سکتے ہیں، اور ایک مولوی کے پاس کیا ہوتا ہے بیچارے کو، ہمارے پاس تو صرف اتنا ہوتا ہے کہ ہم فریاد کرتے رہیں
باقی تو جب اللہ کسی کو ہدایت دیں گے تو دیں گے، ہم کیا کر سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد جناب اس نے کہا کہ اللہ کہ اگر میں نے اللہ کے نبی کے خلاف دعا کی میری دنیا برباد ہو جائے گی۔ فلم يزالوا به يتعاذرون، وہ اس کو مجبور کرتے رہے۔ اس نے حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے لشکر کے خلاف دعا کی، نتیجہ یہ نکلا فَصَدَقَهُ اللَّهُ مَا كَانَ عَلَيْهِ، اللہ نے جو نعمت دی تھی، جو مستجاب الدعوات بنایا تھا کہ جو دعائیں مانگتا تھا فوراً وہ مقام اللہ نے چھین لیا۔ سبق کا معنی ہوتا ہے کسی چیز سے نکال لینا، تو اللہ نے اس کو بھی اس مرتبے سے نکال دیا۔ یاد رکھو کہ مستجاب الدعوات ہونا آج بھی مشکل نہیں ہے، یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی مستجاب الدعوات بن جائیں، آپ کی بھی ہر دعا منظور ہو جائے تو کوئی مشکل نہیں، لیکن اس کے لیے کچھ شرائط۔ اب دیکھو نا، اگر آپ نے ایم اے کا امتحان دینا ہو، اگر آپ نے بی اے کا ایم بی بی ایس کا امتحان دینا ہو تو کچھ پڑھنا تو پڑے گا نا، ایسے تو نہیں امتحان دے دیں گے نا آپ۔ اسی طرح اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میری دعائیں اللہ منظور فرما لیں تو اس کے لیے علماء نے لکھا ہے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اپنے دل کو شرک سے، کفر سے، ریا سے، بدعات سے پاک کر دیں۔ ایک نمبر 2، اپنے اعمال کو شریعت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسوٹی پہ پرکھو کہ میرا عمل سنت کے مطابق ہے، اگر نہیں ہو غلط کو چھوڑ دو، صحیح پہ آ جاؤ۔ اور اس کے بعد عقل حلال اور صدق مقال، تیرے اندر حلال کا لقمہ جائے، حرام کا نہ جائے، تیری زبان سے سچ نکلے اور کبھی جھوٹ نہ نکلے۔ یہ چیزیں جب پیدا ہو جائیں گی جو مانگو گے ملے گا۔ کوئی ایسی بات نہیں، کوئی بڑی مشکل نہیں، تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے۔ عربوں کا ایک محاورہ ہے کہ من طلب العلا سحر اللیالی، جو بندہ کامیابی چاہتا ہے پھر وہ راتوں کو تو جاگتا ہے نا اپنے اللہ کو منانے کے لیے۔ جب میرے محبوب دو جہاں، رحمت دو جہاں، حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نبوت کے ملنے سے پہلے غار حرا میں اکیلے بیٹھے ہیں اور ہفتہ مہینہ کیونکہ ماحول سے کٹ گئے، گھر سے، بیوی سے، حالات دنیا سے، معاشرے سے، حبب الیہ الخلا۔ بی بی عائشہ فرماتی ہے حضور کو تنہائی پسند آ گئی، بس کہ ساری دنیا کو چھوڑ کے، اور میرے محبوب نے جگہ کا کیا انتخاب کیا سبحان اللہ، کہ جبل نور کی چوٹی پہ غار حرا میں جا بیٹھے، اور اللہ نے جس کو اونچا کرنا ہو بٹھاتا بھی تو اونچی جگہ پہ ہے نا، ورنہ حضور کسی غار میں نیچے بھی تو بیٹھ سکتے تھے نا۔ لیکن میرے اللہ نے جس کو ظاہری، باطنی، معنوی ہر لحاظ سے شان دینی ہو اونچی، جس کے ذکر کو اللہ نے اتنا اونچا کرنا ہو کہ جہاں میرے رب کا ذکر ہے وہاں میرے مدنی کا بھی ذکر ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب ذرا دیکھو نا جی، اب تو آپ مکہ میں ہیں ماشاء اللہ، اللہ اس حکومت رشیدہ کو جزائے خیر عطا فرمائے، بجلیاں ہیں، شہر ہے، پانی ہے ماشاء اللہ۔ اب تو جبل نور آپ جائیں معلوم ہوگا آپ شہر میں کھڑے ہیں، ہر طرف اس کے ماشاء اللہ آبادی ہی آبادی ہے۔ لیکن ذرا 1450 سال پہلے کا نقشہ لے آئے، آنکھوں میں بند کر کے آنکھیں تصور کریں کہ 1400 سال پہلے جب یعنی بجلی لالٹین بھی نہیں تھا، لیمپ نہیں تھا، گیس نہیں تھا، تیل ڈال کے دیے جلائے جاتے تھے گھر میں، کوئی سڑک نہیں، کوئی راستہ نہیں، اور اکیلے محمد رسول اللہ۔ ذرا تصور کرو، تم نے بھی کبھی اتنا محنت کی ہے دین کے لیے؟ تم تو ماشاء اللہ جناب تاش کھیل رہے ہوتے ہو، دل کرتا ہے تو کبھی یار اتنے وہ پتے رکھو نماز پڑھنے میں، تھوڑے کھیلتے ہیں یار، ابھی آتے ہیں نماز تو پڑھ لیں۔
تمہارا کیا ہے؟ فلم دیکھ رہے ہو تو آزاد تو یار ذرا آواز نیچی کر دو، فلم چلنے دو کوئی بات نہیں، بس آواز ذرا نیچی کر دو، یہی وہ آزاد آ رہی ہے نا، لوگ کیا کہیں؟ کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ خدا کو، انسانوں کو، بندوں کو، خود اپنے آپ کو کس کو دھوکہ دے رہے ہو جی؟ اور یہ فلم تو چلنے دو، وہ تو چلتی رہ جائے، اللہ اکبر ادھر ہوتا رہے، یہ نظارہ نہ ٹوٹے۔ پھر کیا نماز ہے اور کیا روزہ ہے اور کیا عبادت ہے اور کیا طواف ہے اور کیا ہماری کیفیت ہے؟ پتہ نہیں ہم کس یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ اللہ نے فرمایا اللہ کو بھی دھوکہ دیتے ہیں اور مومنوں کو بھی دھوکہ دیتے ہیں، حالانکہ یہ نہیں سمجھتے کہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ نہ اللہ کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں، نہ ایمان والوں کا کچھ بگاڑ سکتے۔ اب دیکھو حضور سارا دن ساری عمرہ شریف کرائے ہیں، بڑے طواف کیے، پتہ نہیں یہ دعا منظور ہی نہیں ہوتی ہماری، تو خدا سنتا ہی نہیں۔ جو یہ عقیدہ رکھتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے کہ ہماری خدا سنتا ہی نہیں۔ وہ کہتا ہے میں تو سب کی سنتا ہوں، تم کیسے کہتے ہو کہ میری نہیں سنتا؟ یہ کہہ دینا جو ہے نا، اور یہ بس غریبوں کی تقدیر میں تو اللہ نے ذلتی لکھ دیا ہے، یعنی اللہ کے فیصلے پہ اعتراض ہے نا۔ عقیدہ اور لفظ زبان سے نکالنے سے آدمی کفر کی وادیوں میں چلا جاتا ہے۔ مومن کا تو کام ہی یہ ہوتا ہے کہ تیری رضا پہ میرا مولا میں راضی ہوں، ہر حال میں تو نے جو فیصلہ کیا ہے نا تیرا فیصلہ حق ہے، میری سوچ غلط ہے۔ تو نے جسے غریب بنایا ہے تیری حکمت ہے۔ لیے شیخ سعدی نے ایک اچھی مثال دی نا، فرمایا کہ شکر کرو اللہ نے چیونٹیوں کو پر نہیں دیے، اگر چیونٹیوں کو پر دے دیتا نا تو چڑیا کا بچہ نہ چھوڑتی، سب کھا جاتا۔ اللہ نے کسی کو ذرا غریب رکھا ہے نا، حکمتیں ہیں، اس کو پیسہ ملے تو پتہ نہیں کتنا بڑا فرعون بن جاتا، اور اگر کسی کو دیا ہے اس میں بھی حکمت ہے۔ اس لیے ہر حال میں یاد رکھا کرو کہ جو میرے رب کا فیصلہ ہے حق، اسی لیے دعا ہے، یاد کر لو، بہت عظیم دعا ہے میرے محبوب کی کہ اللہم انی اسألک ایمانا یباشر قلبی ویقینا صادقا حتی اعلم بانہ لن یصیبنی الا ما کتبت لی والرضا بما قضیت علی۔ کہ یا اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں ایسا ایمان جو میرے دل کے اندر داخل ہو جائے، اور ایسا یقین صادق کہ مجھے یقین ہو جائے کہ جو کچھ مجھے پہنچتا ہے وہ تیرے لکھے سے پہنچتا ہے، اور جو بھی میرے ساتھ ہوتا ہے میں تیری رضا پہ راضی۔ بس اس لیے ہمیشہ اللہ سے دعا مانگا کریں، اور مستجاب الدعوات ہونا کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیکن دو چیزیں آج سے یاد کر لو کہ عقل حلال اور صدق مقال، کہ اندر حلال جائے اور زبان پہ باہر سچ آئے۔
جب اندر ہٹ جائے باہر سچ آئے تو پھر جو کہو گے بنے گا کام. دیکھو جس پہ نظر ڈالو گے وہی کام ہو جائے گا. 1 منٹ بھی نہیں لگے گا, 1 سیکنڈ بھی نہیں لگے گا. تم چلو اور کچھ نہیں کر سکتے ہو نا, کچھ دنوں کے لیے تجربہ کر لو. زیادہ نہ کر سکو تو کچھ دنوں کے لیے تجربہ کر لو, فیصلہ کر لو اپنا کہ آج کے بعد میں حرام نہیں کھاؤں گا. بس کپڑا, لباس, کھانا پینا, پانی, روٹی, ہر چیز حلال. تھوڑی ملے حلال ملے, کھتر کا کپڑا ملے حلال ملے. اور اس کے بعد میں جھوٹ نہیں بولوں گا, جو بات ہے سچ کہوں گا. دیکھو 40 دن کے اندر اندر کیسے انقلاب آتا ہے تیری زندگی میں. ہم تو خدا کے حرم میں کھڑے ہو کے جھوٹ بولتے ہیں. ہم تو خدا کے حرم میں جیب کاٹ لیتے ہیں. ہم تو اللہ کے حرم میں لوگوں کے پاسپورٹ چرا لیتے ہیں. اللہ کے حرم میں پاسپورٹ لے کے فوٹو بدل لیتے ہیں. اللہ کے حرم میں طواف کرتے ہوئے عورتوں کو چھیڑتے ہیں. طواف کرتے ہوئے غیر محرم پہ گندی شہوت کی نظر ڈالتے ہیں. کوئی خوبصورت لڑکی آ جائے نماز میں بھی کھڑے ہوں تو انشاءاللہ گردن بھر جاتی ہے. تو یہ کیا اسلام ہے یار؟ اس سے تو بہتر تھا اپنے گھر میں بیٹھے رہو. اگر گناہ ہی کرنا ہے تو حرم سے باہر تو کرتے نا. اتنا جرت تو نہ کرتے کہ حرم میں آ جاؤ اور جناب شریعت کے خلاف شکل ہے, شریعت کے خلاف عمل ہے, شریعت کے خلاف بات ہے, شریعت کے خلاف اٹھنا بیٹھنا ہے. اور بڑے بڑے میں نے دیکھا ہے ماشاءاللہ آئیں گے جناب ان کو سینڈوچ لیں گے, برگر لیں گے, ہاتھ میں پکڑا ہے, کھڑے کھڑے حرم کے باہر ہاتھ کھا رہے. اور اللہ کے نبی نے منع کیا ہے کھڑے ہو کے کھانے سے. کیسے حاجی ہو تم, کیسے عمرے والے ہو؟ سینڈوچ پکڑا ہوا ہے اور مرچی کا ڈبہ ہاتھ میں ہے اور انگریزوں کی کاپی پڑے کھڑے ہیں جناب, اور فخر کرتے ہیں کہ ہم کتنا ایڈوانس ہو گئے. کیا مٹی ایڈوانس ہو گئے؟ اور تم سے 4000 سال پہلے تہذیب مصر میں یہ ساری چیزیں کافروں میں موجود تھی. تم کیا ایڈوانس ہو گئے؟ یہ تو ہزاروں سال پہلے جب یوسف علیہ السلام کا دور تھا اس وقت یہ تہذیب تھی مصر میں. اور اس وقت مصر میں بازار لگتے تھے, لڑکے بکتی تھیں, لڑکیاں بکتی تھیں, ڈانس ہوتے تھے, رقص ہوتے تھے, کھانا ٹیبل پہ کرسیوں پہ لگتا تھا, چھری کانٹا ہوتا تھا. یہ تو 4000 سال پہلے کی بات ہے. یہ کوئی ایڈوانس نہیں. یہ تو اپنے آپ کو زمانہ جاہلیت کی طرف لے جا رہے ہیں, ترقی نہیں کر رہے. ترقی تو وہ ہے جو آمنہ کے لال نے فرمائی ہے کہ ان گندی چیزوں کو چھوڑ دو. کہ ہاتھ جو اللہ نے دیا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, جب کھا لو تو کہو الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا. اور جس نبی نے سکھلا دیا کہ زمین پہ بیٹھ کے کھاؤ, اکڑ ہو کے کھاؤ, تاکہ نیاز کا سر جھکا رہے, کہیں غرور نہ آ جائے, اللہ یہ نعمتیں چھین نہ لے. اور فرمایا پانی پیو تو دائری طرف سے تقسیم کرو, کھانا دو تو دائری طرف سے تقسیم کرو, اور مل کے کھاؤ. پتہ نہیں کس بندے کی وجہ سے اللہ تیرے کھانے میں برکت ڈال دیں گے. تم کسی بڑے ہوٹل میں بیٹھ کے ایمان سے کہو انگلی چاٹ لو گے کھانے کے بعد. یار یہ دیکھو بڑا جٹ جاہل, دیکھیے انوسی آدمی ہے, نیت کن جناب پڑا ہے, اس سے آپ منہ صاف کریں. حضور کی امت کی بیٹیاں ننگی پھر رہی ہیں اور ہوٹلوں پر جناب ہر بندے کے آگے رومال الگ ہیں, ٹاول الگ ہیں, ہاتھ کے الگ ہیں, پاؤں کے الگ ہیں, شاور کے الگ ہیں. روز کر لو گے کیا ایمان نہیں نا. حضرت حذیفہ کھانا کھا رہے تھے تو آپ کے منہ مبارک سے ایک نوالا جو تھا گر گیا. مٹی پہ بیٹھے تھے, آپ نے فوراً اٹھایا, چھٹکا کھا لیا. تو روم پھٹا ہو چکا تھا. تو ایک رومن سپاہی نے کہا کہ حضرت یہ ہمارے علاقے کی تہذیب کے خلاف ہے کہ ایک نوالا ہے گر گیا, مٹی پہ لگ گیا, وہ چھوڑ دے.
یہاں اگر آپ اٹھا کے کھائیں گے تو یہ بدتہذیبی شمار ہوتی ہے. تو حضرت نے دیکھا اور فرمایا چاہتوں کو سنت الحبیب الحمد. فرمایا پاگل ان احمقوں کی وجہ سے میں اپنے محبوب محمد کی سنت چھوڑ دوں؟ کیا جاہل، تمہاری تہذیب کیا اور تمہارا تمدن کیا؟ ہماری تہذیب وہ ہے جو حضور نے سکھلائی ہے صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. آج دیکھ لیں جی آپ شادی ہالوں میں جائیں، بڑے بڑے ہوٹلوں میں بوفے سسٹم ہے جی، اپنی پلیٹ پکڑی ہوئی ہے، ہر آدمی ہندو کی طرح ہے، کم ادھر ہے کم ادھر ہے، کھڑے کھڑے کھا رہا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. بہرحال دعا کرو اللہ پاک ادب سے زیادہ نہ کر سکو نا، جتنے دن اللہ نے مکے مدینے میں رکھا ہے کم از کم یہی دن ادب سے گزر جائے. زیادہ چلو تم ہم مولویوں کی بات نہ مانو، تو بہرحال یہ چند دن جو آئے ہو آخر خدا کو منانے آئے ہو نا، اللہ کو راضی کرنے آئے ہو تو ناراض کرنے آئے ہو؟ بھائی جو بندے عمرے پہ آئے ہوئے ہیں رب کو منانے کے لیے آئے ہیں یا ناراض کرنے کے لیے؟ تو رب اسی کام سے راضی ہوگا جو تم سنت کے خلاف کرو گے. حضور کی نافرمانی کرے رب راضی ہوتا ہے ناراض؟ ہاں جی ناراض ہوتا ہے. اچھا یہ بریلوی دیوبندی جھگڑا حنفی شافعی کا تو کوئی جھگڑا نہیں. حضور پاک اگر ان کا امتی داڑھی منڈائے راضی ہوں گے یا ناراض؟ ہاں جی نہیں میں مسئلہ نہیں بتاتا، مسئلہ چھوڑیں، مولویوں کو چھوڑے بابا، تم مولویوں سے تنگ ہو. مولوی کام آتا ہے جب کوئی بچہ پیدا ہو اذان دینی ہے، مر جائے غسل دینا ہے، جنازہ پڑھانا ہے. مولوی کا بس یہی کام ہے، اور کیا کام ہے مولوی کا؟ اس کو چھوڑو. تم خود مجھے فیصلہ سناؤ کہ اگر کوئی امتی کلمہ پڑھنے والا جب داڑھی پہ اسٹا پھرواتا ہے یہ حضور کی رضا کا ذریعہ ہے یا ناراضگی کا ذریعہ ہے؟ تو پھر تم ناراض کر رہے ہوئے ہو. تو سوچو، مولویوں کو چھوڑ دو، اس میں کوئی دیوبندی بریلوی دعوت اسلامی سبز ٹوپی والے لال ٹوپی والے کالی ٹوپی والے پیلی ٹوپی والے کوئی مسئلہ نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں عقل دیا ہے، تمہیں بھی اللہ نے فہم دی ہے، تم بھی سمجھتے ہو کہ مثلا نماز چھوڑنے سے حضور راضی ہوتے ہیں ناراض؟ ہاں جی ناراض ہوتے. اچھا حرام کھانے سے، سود کھانے سے، زنا کرنے سے، فلم دیکھنے سے، تو یہ سارے ہم راضی والے کام کریں ناراض والے؟ اچھا عمرے پہ آئے ہو رب کو راضی کرنے ناراض کرنے، حضور کو راضی کرنے یا ناراض کرنے؟ تو جب شیو کر کے روزہ مبارک پہ کھڑے ہو گے تو یہ راضی کرنے کا طریقہ ہے. چلو تمہاری مرضی، میں کو پکڑ کے تھوڑے بال لگا دوں گا، ڈرو نہیں، تم جیسے ہو اسی طرح رہو گے. میرے پاس کوئی وگ نہیں رکھی ہوئی کہ میں ابھی تمہیں داڑھی لگا دوں گا اور پھر بیوی تمہاری ناراض ہو کے گھر چھوڑ کے کسی دوسرے کے پاس چل جائے گی. یہ بات نہیں ہے. آپ ویسے شیو کرتے ہیں بالکل ٹائی پھیر کے کیا کریں، کوئی بال سنت کا اندر رہ نہ جائے. بالکل ریشمی کپڑا لے کے باقاعدہ اچھی طرح لگا کے، تاکہ فرشتے جو ڈھونڈیں تو ان کو بھی نظر نہ آئے قبر میں. انا للہ و انا الیہ راجعون. بس آگے تمہاری مرضی ہے، تم جان او جی بریلوی ہے، او جی دیوبندی ہے، او جی مولوی ہے، جیسے او جی مولویوں کو آپ چھوڑ دیں، انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا. ان کو کہنے کا ثواب اللہ دیں گے، ان کا ثواب کدھر ہی نہیں جاتا. ان کو آپ کو اللہ نے خود عقل دیا ہے. خود بیٹھ کے رات ٹھنڈے دل سے اپنے گھر میں جب جاؤ نا ہوٹل میں بیٹھ کے غور کرو کہ کس کام سے اللہ راضی ہوتا ہے، کس سے ناراض ہوتا ہے. چھوڑو مولویوں کو. اور جس کام سے اللہ ناراض ہوتا ہے اس کو چھوڑ دو، جس سے راضی ہوتا ہے کر لو. بس السلام علیکم. کوئی جھگڑے کی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی زیادہ باریکیوں میں جانے کی بات نہیں. جھوم جھوم کے صلاۃ و سلام پڑھو اور تازہ اس طرح پھرواؤ تو پھر دھوکھا نہ کرو. ایک بات کرو، یا سراسر سنگ ہو جا یا سراسر گم ہو جا.
یا اختیار کرنا ہے تو پکا کفر، ابو جہل والا ٹھاکیدار کفر، اور ایمان اختیار کرو تو پھر صدیق والا ایمان، یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر نا۔ اس لیے خدا بند کریم نے فرمایا جلال میں فَمَن شَاءَ مِنكُمْ فَلْيُؤْمِنْ وَمَن شَاءَ مِنكُمْ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے جو چاہے تم میں سے مومن بن جائے، جو چاہے کافر بن جائے، مجھے کوئی فکر نہیں، لیکن یہ سوچ لینا کہ میں نے جہنم تیار کر کے رکھی ہے۔ ہاں جہنم کیا بنا ہے، اللہ معاف کرے۔ دعا کر لو کہ اللہ ہر کلمے میں پڑھنے والے کو بچا لے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو جہنم کی آگ سے بچا لے اور اپنے عذاب سے بچا لے۔ وہ ایسی بلا ہوگی، اللہ معاف فرمائے، قیامت میں قرآن پاک میں موجود ہے، احادیث مبارک میں موجود ہے کہ جب جہنمی جہنم میں جائیں گے اور مانگیں گے، بھوک ہوگی تو ان کو غذا کیا ملے گی؟ کہیں قرآن کہتا ہے کہ ان کو غذا شجرہ زقوم ملے گی، کہیں قرآن کہتا ہے کہ غذا کیا ملے گی؟ غسلین ملے گی، اور کہیں قرآن کہتا ہے لیس لہم طعام الا من ذریع لا یسمن ولا یغنی من جوع۔ ذریع قسم کا ایک پودا ہوگا، کانٹوں والا، حکم ہوگا کہ کھاؤ، اور پیاس لگے گی، جب روئیں گے چیخیں گے کہ پانی ملے۔ وَإِن يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهُ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب چیخیں گے، بھلا کریں گے کہ مر گئے پانی، تو ایسا پانی ملے گا کہ منہ کے قریب لائیں گے تو اس کی گرمی سے چہرے کی کھال اڑ جائے گی۔ ہاں ہم نے کیا سمجھا ہوا ہے؟ ایسے تمہاری دنیا کی جیلیں ہیں اور تمہارے تھانے ہیں نا، وہ تو خدا کی پکڑ ہے۔ اور دوسری جگہ قرآن فرماتا ہے فَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقُطِّعَ مَعَاهُمْ، ان کو ایسا گرم جہنم کا کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا کہ نیچے سے آدھے کاٹ دے گا۔ اور کبھی پانی مانگیں گے، کیا ملے گا؟ جو جہنمیوں کے زخموں سے پیپ بہ رہی ہوگی، حکم ہوگا کہ پیو۔ تم نے کیا سمجھا ہے کہ جہنم مذاق ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے کو ایسی چیز ہے۔ اور اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جہنم کا خود یہ عالم ہوگا تکاد تمیز من الغیظ، ایسے قریب ہوگا جیسے غصے سے پھٹ کے وہ باہر آ جائے۔ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یاتکم نذیر قالوا بلی قد جاءنا نذیر فکذبنا۔ اور جب کافروں کو، جب منکروں کو، جب گستاخوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، جب ان کی جماعتوں کی جماعتیں جہنم میں ڈالی جائیں گی، پوچھیں گے خزنۃ النار، ملائکہ پوچھیں گے کہ ما جاءکم من نذیر، او ظالم ہو تم کو کوئی ڈرانے والا نہیں ہے؟ تمہارے پاس کوئی نہیں آیا پھر جو تمہیں ڈرائے کہ ایسے برے کام نہ کرو، کفر نہ کرو، شرک نہ کرو، گناہ نہ کرو۔ قالوا قد جاءنا نذیر، وہ کہیں گے آئے تھے ڈرانے والے لیکن ہم نے تکذیب کی، ہم نے کہا چھوڑو یہ مولویوں کی باتیں ہیں، کیا دقیانوسی لوگ ہیں، چھوڑو ان کے قصوں کو، کیا ان کی باتیں سنتے ہو؟ کوئی قرآن نہیں دیا، کہاں قرآن میں لکھا ہوا ہے داڑھی نہ مڈاؤ؟ تو مولویوں نے بنا رکھے ہیں، ڈھونگ رچا رکھے ہیں، کہیں قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ پینٹ نہ پہنو؟ آج کل تو دنیا ترقی کر گئی ہے نا، آج کل تو جناب لاجک سے، فلسفے سے بات کرتے ہیں، اور یہ کہاں لکھا ہوا ہے مولوی صاحب؟ انا للہ و انا الیہ، اور یہ تو لکھا ہوا ہے کہ
الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. یہ تو قرآن میں لکھا ہے کہ جو میرا مدنی دے میرا پیغمبر دے اسی کو پکڑو اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ. تو جب نبی نے فرما دیا کہ داڑھی بڑھاؤ تو منع قرآن میں لکھا ہوا ہے. بات کو سمجھا کرو. جب قرآن نے کہہ دیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ نے فرما دیا کہ میں نے تمہارے لیے اپنا نمونہ بنا کے کس کو بھیجا ہے؟ محمد الرسول اللہ. اس کے کھانے کو دیکھ لو، پہننے کو دیکھ لو، اس کے اٹھنے بیٹھنے لیٹنے کو دیکھ لو. اس نمونے پہ چلو گے تو جنت ملے گی ورنہ جہنم ملے گی. تو پھر قرآن میں لکھا ہے کہ نہیں لکھا؟ اس لیے اللہ کے قرآن پہ غور کرو، اللہ کے قرآن کو پڑھو، اللہ کے دروازے پہ آئے ہو توبہ کرو. خالی نہ جاؤ خدا کے دروازے سے. توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اللہ کے دروازے پہ گر جاؤ، توبہ کر لو اور اللہ سے دل سے 2 رکعت پڑھ کے دعا بھی مانگو کہ میرا مولا یہ تیرا کعبہ ہے، وہ محمد مدنی کا شہر ہے، یہاں نبی پیدا ہوئے قرآن اترا، وہاں محمد مدنی نے جا کے قرآن کو نافذ کیا، پورے قرآن کے احکام کو مرتب کر کے دنیا میں پھیلایا. مہربانی کر کے ہمیں صحیح عقیدہ نصیب کر دے، صحیح عمل نصیب کر دے، ہمیں صحیح صراط مستقیم نصیب کر دے. میرا اللہ جو تیرے نزدیک حق ہے وہ ہمیں سمجھا دے اور جو تیرے نزدیک گمراہی ہے ان سے ہمیں بچا لے. اللہ سے ہو کہ مانگو، دیکھو ملتا ہے کہ نہیں ملتا. اور تم میرے لیے مانگا کرو، میں تمہارے لیے مانگا کروں گا کہ ہم بھٹکے ہوئے ہیں اور بالکل راستے سے ہٹ گئے ہیں اور ہمارا حال اب بالکل وہ ہو چکا ہے کہ وہ کنتم علی شفا حفرۃ من النار، کہ جہنم کے گڑھے کے کنارے پہ کھڑے ہیں، گر رہے ہیں. جیسے حضور نے فرمایا کہ میری امت کو کیا ہو گیا ہے، فرمایا میں تمہیں پکڑ پکڑ کے جہنم سے نکالتا ہوں، تم دوڑ دوڑ کے جاتے. اللہ آج اسی حال پہ کھڑے ہیں، بالکل تیری بربادی کے ہیں چرچے آسمانوں میں، بالکل ہلاکت کے قریب آ گئے ہیں. بس ایک ہے کہ دعا کرو کہ اللہ اپنے رحمت سے ہمیں تباہیوں سے نکال دے بس. اور حل کوئی نہیں، حل ایک ہے کہ اللہ کے دروازے پہ گر جاؤ، اللہ کے دروازے پہ توبہ کرو، اپنی اصلاح کرو، اللہ سے معافی مانگو. وہ بڑا کریم ہے، رحیم ہے، اس کو آنسو بڑے پسند ہیں. جب بندہ روتا ہے نا جی اس کے آنسو بہتے ہیں. اللہ فرماتا ہے میرے بندے کو 500 سال کے فاصلے تک جہنم سے دور کر دو. اور تم خدا کے دروازے پہ رو کے تو دیکھو، تم نے آنسو بہا ہے بندوں کے آگے کچھ نہیں ملے گا، قبروں سے کچھ نہیں ملے گا. خدا کے آگے رو کے دیکھو، جس کے آگے رونے کا حکم ہے، جس کے آگے بکا کا حکم ہے. اگر نماز کی نیت دل سے کیجیے میرے بھائی، نیت ہوتی ہی دل سے ہے، یاد رکھو. تمام عبادات کی نیت کا اصل مقام کیا ہے؟ القلب، دل. یہ زبان سے جو ہے یہ تو استحضار ہے، مانا یاد کرنا، تاکہ ہم بھولے ہوئے لوگ ہیں، غافل لوگ ہیں تو ہم یاد آ جائے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ورنہ اصل مقام دل ہے، زبان سے کہنے کی کوئی ضرورت نہیں. مثلا آپ یہاں سے چلے ہیں طواف کے لیے تو حج کہاں سے شروع کریں گے؟ طواف حجر اسود سے. تو جب یہاں سے جا رہے ہیں کیا نیت ہے؟ اسی کا نام نیت ہے. اب چپ کر کے چلے جاؤ حجر اسود کے سامنے بسم اللہ اللہ اکبر، بس کافی ہے. کیوں گئے ہی طواف کے لیے تو اب نیت کیا ہو؟ اب تم عشاء کی نماز کے لیے کھڑے ہو، یہی نیت ہے. یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آدمی کہے کہ 4 رکعت نماز عشاء فلاں، یہ تو استحضار ہے، اس کا تعلق نیت سے نہیں ہوتا. حرم پاک میں لوگ جوتے لے کر آتے ہیں، جوتوں پہ گندگی ہو تو بالکل لانا حرام ہے، دھوئیں صاف کریں. اور بعض جوتے جو ہیں وہ حرام جانور کے ہوتے ہیں، جب چمڑے کو رنگ دیا جائے تو حلال ہو جاتا ہے. یہ دیکھو جی وہ کہتا ہے وہ کون سی کتاب ہے جو ابھی میں کہہ رہا تھا، آپ کہیں نا مولوی سوال بناتے ہیں کہ کس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ داڑھی رکھی جائے.
آگے میں سوال کے نہیں آیا. حضور کی تمام سیاستہ کی جتنی حدیثیں ہیں اس میں حضور نے حکم دیا ہے اوف اللحاف وقص الشوارب کہ داڑھی بڑھاؤ اور مونچھیں کٹاؤ. ہر حدیث کی کتاب میں موجود ہے. اگر تم نے نہیں پڑھی تو میرا قصور تو نہیں. یہ جو حق شفا ہے زمین پر بالکل شریعت نے بھی حق دیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ شفاۃ للجار ہمسائے کا حق ہے, قریب والے کا حق ہے, شفے کا حق ہے, شران بھی حق ہے. کوئی منع نہیں. اس میں میرے بھائی اللہ کی حکمتیں کیوں. مثلا میری زمین کے ساتھ زمین ہے تو اسلام پہلے مجھے حق دیتا ہے, میرے بیٹوں کو حق دیتا ہے, تاکہ کوئی اور آدمی لے گا تو اختلاف ہوگا نا, فتنے بنے گے, لڑائیاں ہوگی نا. اللہ اس فساد کو روکنا چاہتے. ہاں اگر وہ غریب ہے بیچارے نہیں لے سکتے, مجبوری ہے, پر دوسرا آدمی بھی لے سکتے. ورنہ یہ سارے مسئلے تیرے بھی ہیں, اللہ کو تو کسی چیز کی ضرورت نہیں. اگر آدمی کے ساتھ شیعہ کھڑا ہو تو نماز ہو جائے گی, بالکل ہو جائے گی. تم اپنی نماز پڑھے اس کی پڑھ رہے ہو, ساتھ کھڑے ہونے سے کیا ہو جاتا ہے. پاکستان میں میرے گاؤں میں جو مسجد ہے میرے گھر کے ساتھ صرف 10 فٹ کے فاصلے پر ہے, درمیان میں 10 فٹ گلی ہے. امام بالکل شرک کرتا ہے, بدعتی ہے, نمازوں کی اکثریت بھی بدعتی ہے. ان کے پیچھے بالکل نماز نہ پڑھے. جو مشرک ہے وہ کافر ہے, جو بدعتی ہے وہ گمراہ ہے. اس کے پیچھے نماز پڑھنا بالکل ناجائز ہے. آپ چاہے اپنی جماعت کر لیں, گھر میں کر لیں, کسی دوسری جگہ کر لیں, لیکن مشرک امام کے پیچھے نماز نہیں ہو. اگر ایک عورت حیض کی حالت میں ہو تو وہ حرم میں اندر داخل نہیں ہو سکتی. اگر وادسی بدھ کو ہے لیکن میں طواف النساء نہیں کر سکی, طواف النساء تو شیعہ کا ہوتا ہے, اہل سنت کا کوئی طواف النساء نہیں. جو آپ نے عمرے میں طواف کر لیا, صفا کر لیا, ختم ہو گئی بات. ایک ہے طواف الوداع, جب جانا ہے کرنا ہے. اصل مصیبت کیا ہے, یہ تمہارے ملک میں جو کتابیں چھاپی ہیں نا کہ دونوں کو مکس کر دیا ہے نا, یہ بیچارے لوگوں کو مسئلے کا پتہ ہی نہیں لگتا. اچھا, طواف الوداع جو ہے اگر عورت حیض کی حالت میں ہو تو طواف الوداع معاف ہے, کوئی ضروری نہیں, بالکل چلی جائے. ایک کمپنی میں ملازم ہوں, مجھے یہاں سے میری نوکری کو ختم کر دیا گیا. میرا دل چاہتا ہے میں حرمین میں رہوں. اللہ سے دعا مانگو اور اللہ کی اسی میں حکمت ہے, اسی پہ راضی رہو. اور یہ بڑی خوش قسمتی ہے کہ تیرا دل کعبے سے لگا ہو اور رو رو کے تو جائے, یہ بڑی اچھی بات ہے. اور اللہ سے دعا مانگو, اللہ قادر ہے کسی دوسری جگہ بھی نوکری مل سکتی. اب کہتے ہیں جی کہ ظہر اور عصر کی نماز میں امام حرم جو ہیں وہ خانے کعبہ کے قریب ہوتی ہیں, ان کے پیچھے تھوڑی صفیں ہوتی ہیں, باقی لوگ دور کھڑے ہوتے ہیں, نماز ہو جاتی ہے. اصل وہ صف ہوتی ہے جو امام کے پیچھے ہو, یعنی امام کھڑا ہو اور پیچھے کوئی صف بھی نہ ہو تو غلط ہے. لیکن امام کے پیچھے اگر چند صفیں موجود ہیں, باقی صفیں دور ہیں اور ان صفوں کو نظر آ رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, تو کوئی حرج نہیں. لیکن افضل یہ ہے کہ صفیں ملی ہوں, ایک دوسرے کے ساتھ اتصال ہو. بعض اوقات گرمی ہوتی ہے, دھوپ ہوتی ہے, تو جتنا سایہ مل جاتا ہے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں, اور جن کو سایہ نہیں ملتا وہ دور کھڑے ہو جاتے ہیں, نماز ہو جاتی ہے الحمدللہ, کوئی اس میں فرق نہیں پڑتا. یہ ایک پیر صاحب کا عرس ہوا, ان کی قبر کو زمزم کے پانی سے دھویا گیا, بالکل بدعت ہے, ناجائز ہے. عمرے کے لیے آیا ہوا ہوں, مجھے آپ سے ملاقات کرنی ہے. میں کون سا بھی کوئی حاکم ہوں, میرا ملنا مشکل ہے. صبح بھی, شام کو بھی, شاہ کو بھی آتے, فراغت کے بعد, نماز کے بعد, جب چاہے مل لے, کوئی پابندی ہے. ولی کے بغیر لڑکی نکاح نہ کرے. ہندو لڑکا مسلمان لڑکی سے نکاح کرنے کے لیے قبول اسلام کرتا ہے, ایسے اسلام کا کوئی اعتبار نہیں جو عورت کے لیے ہو.
جب وہ مسلمان ہو جائے اس کو سال 2 سال آزمائیں، پکا مسلمان ہو تو لڑکی کا نکاح کر دیں۔ منافق عقیدے کا ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ میرا ایک لڑکی ہے، منگنی ہے، وہ آدمی مانگتا ہے، بالکل کر دو، آپ کے پاس پیسے نہیں، بتا دو کہ غریب آدمی ہوں، کوئی پیسے نہیں، اور لڑکی والا پیسے کیوں دے؟ ایک یعنی لڑکی بھی دے پیسے بھی دے، یہ عجیب کی حالت ہے۔ آپ لڑکی دے رہے ہیں، ان کو بتا دیں، وہ جو ہے وہ حق المال دے گا، اپنا نکاح کرے، ولیمہ کرے، کچھ کرے، آپ کو تو کچھ دینا نہیں، جو اللہ نے توفیق دی 2 جوڑے کپڑے بنا کے دعا کر کے دے دو آپ کو۔ اللہ پاک اور قرآن میں ہے کہ جو غریب ہو نا لڑکی لڑکا شادی کرے، اللہ ان کو امیر بنا دیتے ہیں۔ یکونوا فقراء یغنیہم اللہ۔ کیا میں نے بھول کر احرام بدل لیا، سر کے بال صاف نہیں کیا تو سر کے بال بھی منڈائیں اور ایک بکری دم بھی ادا کریں۔ اگر پیشاب وغیرہ کے چھینٹے کپڑے پہ پڑ گئے، مجھے یہاں پتہ نہیں لگا، نماز پڑھ لی تو پھر دوہراؤ نماز، پلیت کپڑوں میں نماز نہیں ہوتی۔ تعلیم کا حصہ جو ہے وہ کعبے کا حصہ ہے، تاکہ جب بھی آپ چاہیں کعبے میں داخل ہو سکیں۔ التحیات کی جو دعا ہے وہ اگر 2-3 دفعہ پڑھے کوئی حرج نہیں۔ ایک آدمی نے کہا تھا کہ میں پتہ نہیں زانی سے شادی نہ کروں، پتہ نہیں کیا ہے، سمجھ نہیں آیا مجھے، بہرحال یہ جو بھی مسئلہ ہے مجھے سمجھ ہی نہیں آیا آپ نے کیا لکھا ہے۔ صورت آپ دارالافتاء سے رجوع کر کے طلاق کے مسائل پوچھیں۔ جو امام مسجد ہے وہ سودی کاروبار کرتا ہے، اس کو کہیں توبہ کرے، ورنہ سودی کاروبار کرنے والے کے پیچھے نماز نہ پڑھے، وہ تو اللہ سے جنگ کر رہا ہے۔ فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، تو جو اللہ کا دشمن ہے اس کے پیچھے اللہ کی نماز کیسی؟ کپڑے آتے ہیں اور میں کنٹرول نہیں کر سکتا، مجبور ہیں، وضو کر رہے نماز پڑھتے رہے۔ جب آدمی مر جاتا ہے اور اس کی روح آسمانوں میں چلی جاتی ہے اور فرشتے قبر میں سوال و جواب کرتے ہیں تو اللہ اس کا تعلق جوڑ دیتے ہیں۔ اب سورج کہاں ہے، لیکن روشنی اور گرمی آپ کو پہنچتی ہے کہ نہیں پہنچتی؟